إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی پاک ذات واسطے بے شمار انگن تابدہ درود و سلام نبی رحمت امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور مصطفی محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے بخشش اور رحمت کی دعا اصحاب رسول اہل بیت آل رسول محدثین اولیاء کرام تمام رحمہم اللہ واسطے اللہ پاک کا بڑا ہی بہت شکر ہے کہ انشاءاللہ پاک نے سانوں اپنے دارم درام دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سنانا مل بیٹھنا سننا سنانا مولا کریم اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین سنان تو بعد میرے سمیت اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ہی امت مسلمہ واسطے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ بابرکت مہینہ دوبارہ پھر ارتبا اللہ نے ساری زندگی اندر نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ساتھ اس مبارک مہینے کی قدر کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنی اندر اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور صبح بھی اب کر رہے سی درس کے اندر کہ سب صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا پھر کثرت نال قیام کرتے رمضان کے روزے رکھتے اللہ کو استغفار کرتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے. جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا 6 ماہ تک قبولیت کی دعا کرتے اللہ کے روزے رکھے قبول فرما ذکر و اذکار کیتا قبول فرما اللہ جو قیام کیتا قبول فرما. ایسی سب صالحین کی صورتحال پہلے 6 ماہ یہ دعا کرتے اللہ رمضان ساری قسمت کے فرما پھر بھرپور محنت کرتے پھر اگلے 6 ماہ دعا کرتے اللہ جو عبادات کیتیا نے ذکر و اذکار کیتا اللہ جو محنت کی تھی قبول فرما. یہ سب صالحین کا کردار تھی. رمضان المبارک کے مہینے کا آ جانا بہت بڑی اے جناب خوش قسمتی ہے, بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرما دی ہے. اور دوسری بات
نبی علیہ السلام کا صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کول دو آدمی آئے بیعت وقت بیعت کی تھی، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا، مسلمان بن گیا، پیغمبر کے صحابی بن گیا۔ انہاں دونوں کے وچوں ایک بندہ بڑے ہی عبادت گزار، بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اور ہویا بھی اللہ کے راستے اندر شہید، شہادت کی موت بھی نصیب ہو گئی۔ جڑا دوسرا آدمی ہے عبادت بھی اس کو کم کرتا ہے اور مریا بھی تبھی موت ایک سال بعد جا کے خواب کے اندر کسی نے دے دیا کہ جڑا پانچ موت ہو ایسی تبھی موت مریا اور شہید ہونے والے نالوں پہلا جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو جو پتہ چلیا، پیغمبر علیہ السلام کو بات سنائی گئی، صحابہ نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے نبی جی ہویا بھی شہید ہے، عبادت بھی بہت زیادہ کرتا سی، لیکن بعد جو فوت ہونے والا جو کہ ان کے نالوں کم عبادت کرتا سی، اللہ کے نبی جنت سے پہلے ایک ہی معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا سال بعد جو فوت ہویا ایک سال تک زندہ رہا، کیا اس سال کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا انہیں رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ کیا انہیں رمضان کا قیام نہیں کیتا؟ کیا ایک سال نمازہ نہیں پڑھتا رہا؟ ایہی وجہ ہے کہ اس وجہ تو اللہ پاک نے انہوں شہید ہونے والے نالوں پہلے جنت عطا کر دی۔ کتھا اسلام کو وہ چیز ہے، ایک بڑا عبادت گزار ہویا بھی شہید، لیکن دوسرا ایک سال بعد جو فوت ہویا تبھی موت مریا، لیکن عبادت بھی ہوتے نہ کام کرتا سی پر جنت جو پہلے چلا تھا۔ کیوں گیا؟ نبی پاک نے وجہ کی بیان فرمائی، فرمایا میرے صحابہ کیا جڑا وہ سال زندہ رہا ہے، کیا وہ سال جو رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ دو چیزاں، ایک رمضان کے روزے، دوسرے سال کی نمازاں، ایسے وجہ نال اور شہید نہ روپے کے جنت میں چلا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ مل جانا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور رمضان اللہ پاک نے مہینے کی تعداد 12 بنائی، سال کے 12 مہینے، 12 مہینے کے وچوں 4 حرمت والے مہینے افضل ہیں، لیکن اور 4 حرمت والے مہینے نالوں بھی زیادہ افضل مہینے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ انہاں کی حرمت اللہ پاک نے بنائی، اور حرمت والے مہینے اللہ پاک نے بنائے ہیں، انہاں کے اندر جنگ لڑائی کسی قسم کے جناب جائز نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ حرمت والے مہینے تو بھی زیادہ افضل ہے۔ ان کی وجہ اللہ نے مہینے کا سردار کیوں بنایا، خصوصیت کی ہے، وجہ کی ہے، سب تو پہلی وجہ اللہ کے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر دسیا ہے کہ سال کے 12 مہینے، لیکن 12 مہینے جو افضل مہینہ رمضان ہے، اللہ کی وجہ کی باقی مہینے افضل کیوں نہیں؟ اللہ تو زکات کو افضل کیوں نہیں کیا؟ ذوالحج کو افضل کیوں نہیں کیا؟ رجب کو رمضان کو افضل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا دنیا والےو اے میرے بندو، رمضان کا مہینہ اس واسطے افضل ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر سب تو اعلیٰ کتاب، سب تو مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، رمضان المبارک اندر ہوا ہے۔ اسی وجہ تو اللہ نے تمام مہینے کا سردار بنایا، کیونکہ اللہ نے رمضان کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اور رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیتا گیا۔ پتہ چلیا قرآن رمضان کے اندر نازل ہویا، رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ رمضان المبارک دی سب تو اعلیٰ رات، سب تو زیادہ برکت رات، عظمت اور شان والی رات لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہویا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
اللہ فرماتے ہیں ایسا قرآن اور رمضان کا نازل کیتا کہ رمضان کی برکت رات لیلۃ القدر کے اندر نازل کیتا پتہ چلیا رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے مقدس کتاب نو اس مہینے کے اندر نازل کیتا رمضان کی دوسری خصوصیت ہے کہ اللہ پاک اسے مہینے اندر انہیں بندیاں کو جہنم کو آزاد نہیں کر دے جتنا اللہ رمضان کے اندر اپنے بندیاں کو جہنم کو آزاد کر دے نبی پاک نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ پاک اپنے بندیاں کو جہنم کو آزاد کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں رمضان کی تیسری خصوصیت ہے رمضان کی تیسری خصوصیت جن کی وجہ نال رمضان باقی مہینوں کا سردار ہے دوسرے مہینوں سے فضیلت ملی ہے تیسری وجہ کی تیسری سوائے رمضان کے مہینے کے علاوہ رمضان یہ مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ پاک جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں جہنم کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ پاک کی کرتے ہیں شیطاناں کو چکر دیتا جاتا ہے سرکش جناں کو چکر دیتا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دیا ایک منادی اعلان کر دیا آتا ہے خیر کے طلبگار آگے بڑھ خیر کے طلبگار آگے بڑھ ذکر و زکات پر آگے بڑھ نماز کے اندر آگے بڑھ قرآن کی تلاوت اندر آگے بڑھ پیغمبر کے درود پڑھنے کے اندر آگے بڑھ نوافل کے اندر آگے بڑھ اے منادی اعلان کر دیں اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اے شر کے طلبگار رک جا اور 11 مہینے بدماشیاں کرنے والا رک جا 11 مہینے اللہ دیا حدوں پہ مال کرنے والوں اور رمضان آ گیا رک جاؤ نمازہ مختار کرنے والوں نمازہ چھوڑنے والوں رمضان آ گیا رک جاؤ پھر حیائی روزانی کرنے والوں رمضان آ گیا رک جاؤ یہ منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اے شر کے طلبگار رک جا بدماشیاں تو رک جا اللہ دیا نافرمانیاں تو رک جا اللہ دیا حداں پیمال کرن تو رک جا اے رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کرتے ہی تے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اے رمضان کی خصوصیت ہے اللہ شیطاناں کو جکڑ دیندے نے اللہ سرکش جناں کو بھی جکڑ دیندے نے تاکہ میرے بندے میری عبادت کرن کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہوئے اور بڑا ہی عجیب معاملہ ہے جنات شیاطین کو جکڑ دیتا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندیاں نے اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں رکاوٹ نہ بن یعنی 11 مہینے رکاوٹ بندے نے آزمائش اور امتحان ہوتا بندیاں کا شیطان ورگ لاتا ہے شیطان بھی جکڑیا گیا اور سوال یہ کرنا چاہنا اور احباب سے بولو اگر میری آواز سن سکوں تو جواب دیں جنات شیاطین کو جکڑیا جاتا ہے اگر جڑے رمضان مبارک کے اندر شیطان جکڑے گئے سرکت جن جکڑے گئے اس کے باوجود بدماشی تو باز نہیں آئے اس کے باوجود ظلم تو باز نہیں آئے اس کے باوجود بھی نماز چھوڑ تو باز نہیں آئے اس مبارک مہینے میں بھی مسجد نہیں بڑھے دسو شیطان جکڑے گئے کہ اور کون ہے وہ لوگ کون نے کہ رمضان کے مہینے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے اور بعد اس کو سبق کرنا ساتھی ناراض ہوں گے کیا نوز باللہ شیطان نہ وہ کٹ کی لے گیا ہوگا لوگوں کا اور یہ بات میں کروں اعلان کروں پوری بصیرت ذمہ داری کے نال کروں شیطان بھی ایسی جنہیں زمین کے چپے چپے سے سجدہ کیتا ہے زمین کے چپے چپے سے اللہ کی عبادت کی تھی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا زمین نیاز کو جھکایا لیکن جب لعنت پئی جب پھٹکاریا گیا اللہ کی رحمت کو جناب مایوس کیتا گیا وجہ کی بنی اسرائیل کی بنیا صرف ایک سجدہ نہ کرنا ابلیس کی پہلی کی ہوئی عبادت ضائع کے بکار ہوگی صرف ایک سجدے میں انکار کیتا ابلیس نے اور ایسی صورتحال سال سے بے نمازی
وہ بھی بڑے پکے مومن کے دین کے ٹھیکیدار پورے سال نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد وال نہیں آئیں گے، اور پوچھ کے دیکھو مسئلہ انہوں نے کوئی چھیڑ کے دیکھو، انج لگے گا جناب صحابہ کی لڑی نے بھی چھوڑی۔ بہت بڑے محدث نے، بہت بڑے اولیاء نے، بہت بڑے جناب پڑھے لکھے نے، ٹھیک ساری زندگی سجدہ نہیں پیتا اور ہے بہت بڑے محدث۔ نہیں، یاد رکھیا کہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جنہ دے وچوں ہے، لیکن عبادت زیادہ کرن دی وجہ نال ان دا شمار فرشتیاں اندر ہون لگیا ہے۔ جن نے بنیا اب جو ہے لیکن عبادت بہت زیادہ کرتا سی، جن کی وجہ نال فرشتیاں اندر شمار ہو گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ابلیس سجدہ کر، تمام فرشتیاں کو حکم دیتا، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس آ کر گیا، فرمایا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ابلیسا کیوں؟ اے مٹی جو بنے ہے، میں اب جو بنیا مٹی چھوڑیے تھلے آدھی اور اب پاڑیے تانو چاہتی، میرا مقام سے آدھا، عظمت سے آدھی۔ اللہ نے حکم دی نافرمانی کی تھی، ابلیس نے ایک نافرمانی کی تھی تو اتاریا گیا، لعنتاں پہ گیا قیامت تک۔ اور ابن آدم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کا امتی کہلوانے والے، میں تیرے کو سوال کرنا، اور تو ہزاروں سجدے نہ کرے، ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرے، تو پھر بھی معاہد، تو پھر بھی دین کا ٹھیکیدار؟ اگر ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ نال دھتکاریا گیا کہ تو اپنا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، تیرا اسلام کا کی تعلق ہے۔ اور یارو ناراض نہ ہویا جے، اے دن ایہو جیاں کڑویاں باتاں کرتے نہیں، احباب جانتے نے، جڑے علماء دے نال بیٹھے ہوتے نے وہ لوگ جانتے نے، اے دن علماء واسطے بہت زیادہ قیمتی ہوتے، ان کی وجہ بھی تہاڈے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اینا دنوں کے اندر علماء کسے کہانیاں بیان کرن گے، اینا دنوں کے اندر علماء پیغمبر کی شان کا بیان کرن گے، اینا دنوں کے اندر علماء ماں دی شان بیان کرن گے، لیکن اینا دنوں کے اندر زکات کا جناب اہمیت فردیت بیان نہیں کی جائے گی، اور تارک زکات کا انجام بیان نہیں کیتا جائے گا۔ اینا دنوں کے اندر تارک نماز کی سزا کے وعید بیان نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ علماء نو خطرہ ہوتا ہے دانیاں دا، علماء نو خطرہ ہوتا ہے دان روٹی دا۔ اللہ دی ذات دی قسم ہے، او دی کبریائی دی قسم ہے، دانے قربان اور جناب روپیہ پیسہ قربان، شہرت قربان، سب کچھ قربان اللہ دی کتاب قرآن مجید واسطے، پیغمبر دے فرمان واسطے۔ حق بیان کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، اور شاید ایسی ہی وجہ تو احباب کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کئی ساتھیوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، پیسے نہیں دیں گے، تنہا نہ دیں نہیں دیں دے، داڑھی نہیں دیتے نہ دیں، کوئی پرواہ نہیں، رات کی میرا عمل ہے۔ اور اگر یہ بات بھی یاد رکھ لو اور نہ میرے ویرا تک پہنچاؤ جنہوں نے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، ایسے جناب زکات نہ دینے والے تو کہتے ہیں نا بھی پڑھتے کھلو گے، جنہا زکات نہیں دیتا لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، وہ مورتی تو میں نے ظالم کیا ہے، بھئی میں کون ہونا کسی نے ظالم کیا ہے؟ ہمارا حدیث نے کیا ہے، اللہ نے قرآن نے کیا ہے، زکات اسلام کا رکن ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نا جن نے نماز اور زکات سے فرق کیتا ان کے خلاف بلال جنگ کرا، زکات نہ دے، کہیں کی زکات نہ دے دی بڑی سخت وعید ہے، موتی کی چھوٹی ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایسے وجہ کو چھوٹی ہو جائے، دانے مارے جان، پیسے مارے جان، سارے واسطے اللہ کی قسم نجات کا ذریعہ ہے، سبب یہ ہوگی، اے ہوئی ساری نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے سے جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے، حتیٰ کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں جاتا، تمام دروازے کھول دیتے جاتے، جہنم میں سارے دروازے بند، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑے جاتا۔ منادی اعلان کرتا ہے اور خیر کے طلبگار آگے بڑھنے کی اندر، اور شر کے طلبگار دوائیاں کرنے والے رک جا اللہ کی نافرمانیاں تو رک جا۔ رمضان کی خصوصیت ہے، اور رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے اندر ایک رات ایسی رکھی تھی، ذکر پہلے کر چکے ہیں، جس رات اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، اور رات کی نیکو برکت والی شان والی ہے، قرآن نے دسیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینیاں راتاں نالوں بھی افضل ہے۔ اے
رمضان کی خصوصیت ہے اللہ نے اس مہینے سے لیلۃ القدر کی رات کو رکھا اور رمضان کی خصوصیت کی ہے آگے پیچھے انسان عمرہ کرے عمرے کا ثواب ملتا ہے لیکن رمضان کی برکت اے رمضان کی جناب خصوصیت ہے کہ جڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کرتا ہے رمضان کے اندر آقا فرماتے ہیں اللہ نو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جویں میرے نال رل کے تے کعبہ اللہ دا حج کر لے آئے حدیث سننا نبی علیہ السلام کی آقا علیہ السلام نے ایک عورت کو کیا انصاری خط ہوئے نبی پاک نے فرمایا بی بی تو میرے نال رل کے حج کیوں نہیں کیتا وہ کہنے لگی عورت ہو انصاری خاتون جنہوں سلام کیا جاتا ہے آگے اللہ کے نبی جی سواری کوئی نہیں سی سواری نہ ہوتا ادھر پیش کیتا سونے نبیا سواری کوئی نہیں اس وجہ تو تھوڑے نال حج نہیں کر سکی کہ آقا فرماتے ہیں میری صحابیہ کہ تو رمضان آ جائے رمضان کا مہینہ آ جائے رمضان کے اندر عمرہ کر نہیں کہ رمضان عمرہ کر لینا ہے اللہ نو اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جویں میرے نال رل کے تے کعبہ اللہ دا حج کر لیا ہے یہ نہیں فرمایا جڑا رمضان عمرہ کرے تو کلے حج کا ثواب نہیں بلکہ فرمایا اتنا ثواب جویں میرے نال رل کے کعبہ اللہ دا حج کیتا ہے اے رمضان کی خصوصیت ہے تے تا یہ کہ اہل دل بڑی پیاری گل کر گیا آدھا مومن لئی رمضان مبارک او مومن لئی رمضان مبارک تے چن خوشی دا چڑھیا بے دینا مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا اے رمضان مومنہ واسطے پر خوشی خوشی ہے برکت ہی برکت مومنہ واسطے مومن بڑے خوش میں بڑے حشاش بشاش میں اللہ اے سرتا مہینہ لے آندئی اے نیکیاں دا ڈبو اللہ لے آندئی اللہ زیادہ تو زیادہ استغفار کر کے اللہ تیرے کو جنت حاصل کرنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے لیکن اس کے باوجود مومن دیکھ لو جو اپنے چاند کے اندر بند پنجریاں کے اندر بند رمضان آ گیا رمضان کا آغاز ہو گیا آغاز ہو چکا یہ ہویا ساڈے کول بھی اج ہویا انشاءاللہ اللہ کی رحمت توفیق دے نال اسی بھی نماز تراویح بھی انشاءاللہ پڑھا کے اللہ کی رحمت توفیق دے نال زندگی وفا کی تھی رمضان سے پوری محنت دے نال اللہ کی رضا واسطے روزے بھی رکھا کیوں نبی علیہ السلام کی حدیث متفق علیہ آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ ایمان ثواب دی نیت نال اللہ دے کول ثواب لین دی خاطر آج جناب رمضان دے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایمان و احتسابا ایمان اور ثواب کی نیت کا روزے رکھے سب کا گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں سب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں آئیے حضرات رمضان المبارک کے اندر جڑے ضروری اعمال کا ذکر کرا سب تو پہلا عمل جڑا کرنا ہے سب تو پہلا عمل رمضان کے اندر جڑا کرنے والا روزہ رکھنا رمضان کا روزہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرا پارہ سورہ بقرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والوں تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دتے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے تواڈے تے بھی رمضان دے روزے فرض کر دتے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ اللہ دے کول ڈرن والے بن جاؤ تقوی اختیار کر لو متقی پرہیزگار بن جاؤ تے پھر اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم اللہ فرماتے ہیں تواڈے تے جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پالا اونوں
چاہیے فلیاسم انہوں چاہیے کہ روزے رکھے. جدی زندگی چ رمضان آ جائے اے نہ کہے مینوں تا جناب بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے, شوگر بڑی ہائی ہوتی ہے, مینوں فلاں مسئلہ میں بڑا بیمار. اگر بیمار بھی ہے اللہ کی رحمت تے امید رکھ دیا, یقین قامت دے نال روزہ تو رکھ لے اللہ شفاواں عطا کر دے گا. اور بھی مریض ہے اسلام نے رخصت دیتی ہے نہ رکھے, لیکن جڑا رمضان کا مہینہ پال ہے وہ چاہیے کہ روزے رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی پہلی سیڑھی تے پیر رکھے, حدیث بڑی مشہور ہے اور دے نال سننا. آپ فرماتے ہیں آمین. دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں سونے نبیا دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آیا, نہ ہی کوئی بد دعا کرنے والا ہے, نہ کسی نے دعا کی ہے نہ ہی کسی نے بد دعا کی ہے. سونے نبی آمین 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 کیا ہے محبوبہ وجہ کی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں چلو ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا, آسمان تو جبریل علیہ السلام آئے تے جبریل آ کے کہتے ہیں سونے جن کی زندگی چ رمضان دا مہینہ آ جائے, جن کی زندگی چ رمضان دا مہینہ آ جائے پھر بھی وہ رب کو جنت نہ لوے, اپنے گناہوں کی معافی نہ منگے, میں جبریل دعا کرنا اندر تے اللہ کی بھی لعنت, پیغمبر علیہ السلام کی بھی لعنت, فرشتیاں کی بھی لعنت ہے. آپ فرماتے ہیں میں کیا آمین. جبریل نے کیا سونیا میں دعا کرنا جن کی زندگی اندر والدین موجود ہوں, والدین زندہ ہوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو جنت نہ لوے اندر تے اللہ کی بھی لعنت, پیغمبر کی بھی لعنت ہے. آپ فرماتے ہیں میں کیا آمین. جبریل کہتے ہیں سونیا جڑا تہاڈا نام پاک سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا اندے تے بھی اللہ کی لعنت, پیغمبر کی بھی لعنت, تمام فرشتیاں کی لعنت ہے. آپ فرماتے ہیں میں کیا آمین. پتہ چلیا وہ بندہ جڑا جان بوجھ کے رمضان دے روزے نہیں رکھدا, رمضان آیا بدماشیاں دے اندر لگیا, رمضان آیا پہلے بھی بے نماز, رمضان شروع ہو گیا ہن بھی بے نماز ہے, رمضان آیا پہلے بھی بدکار ہے, رمضان آ گیا پھر بھی بدکار ہے. پہلے بھی موسیقی کے گانے تے فلماں سنتا رہا, 11 مہینے موسیقی گانے سنتا رہا, 11 مہینے فلماں دیکھتا رہا, رمضان آیا پھر بھی فلماں کے ڈرامے تے لگیا رہا. ایسے بندے واسطے جڑا اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا رب کو جنت نہیں لیندا, ایسے بندے واسطے جبریل نے بد دعا کی ہے, تمام فرشتیاں دے سردار نے بد دعا کی ہے تے امام الانبیاء نے آمین کہی ہے. اور جن دے واسطے بد دعا جبریل کرے, جبریل دی بد دعا تے آمین امام الانبیاء کہہ دیں, دسو اس بندے دا کی بنے گا دنیا جہاں. اور بندہ دنیا کی تذلیل کل قیامت والے دن کی ذلیل. اس واسطے رمضان کا مہینہ آیا ہے, بھرپور محنت کرنی ہے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی. اللہ اپنے بندیاں کو معاف فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں اللہ ہر روز افطاری کے وقت بہت سارے بندیاں کو جہنم تو آزاد کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کرتے ہیں جنہاں کا موڈ ہوئے. جیسے اپنے ارد گرد نظر مار کے دیکھیے کتنے سارے کراچ نہیں آئے, بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار نہیں آئے, بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں آئے, بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو سرکار کے بہت کچھ سمجھنے والے نہیں آئے. کیا بخشش کی امید ہے کہ کوئی چانس ہے کہ انہوں نے بھی بخشش ہو جائے گی؟ واللہ میں کوئی نوز اللہ فتویٰ نہیں لا رہا, لیکن انسان کو کوئی کرنا بھی چاہیے, کوئی حاصل کرنے واسطے کچھ کھونا چاہیے, کوئی محنت کرنی چاہیے. ایک بندے کا نظریہ ہی نہ ہوئے, ایک بندے کی جناب سوچ فکر بھی نہ ہوئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ اللہ معاف نہ کرے گا جڑے کوشش کر, محنت کر, معافی منگن راستے کو اللہ معاف کر دے. روزے کی فضیلت کی, روزے داروں کا مقام کی ہے. اللہ نے سورہ احزاب کے اندر مومن مرد سے مومنہ عورتوں کی صفات ذکر کرتے ہیں, فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والی عورتاں اپنے شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتاں، کثرت نال اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت نال ذکر کرنے والی عورتاں، اللہ نے انہاں واسطے مغفرت بھی تیار کیتی ہے تے بہت بڑا ثواب بھی تیار کیتا ہے۔ مغفرت بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے لوگوں واسطے، انہاں واسطے جڑے روزے دار نے، روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والی عورتاں، اللہ نے مغفرت تیار کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ یار روزے دا بڑا مقام ہے اور روزے دار کا بھی بڑا مقام ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، میدان محشر ہوئے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوئے گی، میدان محشر ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن میدان محشر جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کو دور ہوئے گا، رشتہ دار کو دور ہوں گے، دوست اپنے دوستوں کو دور ہوں گے، کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر روزہ سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن سفارش کرے گا۔ تائیں کا کہنے والا کہندا او محشر دا دن سبت دل گھبراونا، بہن بھائی دوستانے کم نہیں آونا، روزہ تے قرآن آوے جاوے جد کھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں سی جوڑدا، اور روزہ تے قرآن آکے بندیا گھبرائی نہ، اسی تیرے یار نہ تو غم کھائی نہ، اوے مولا دے کول آ کے روزہ پہلے بولدا، ماہ رمضان آیا رحمت سی جوڑدا، اے روزہ کل قیامت نو سفارش کرے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے روزہ اللہ کی عدالت جا کے کہے گا اللہ سونیا میں تیرے بندے نو کھان پین کو روکی رکھیا، شہوت کو روکی رکھیا، اللہ اتحاد کے میری سفارش قبول کر لے، اللہ روزے کی سفارش قبول کر لیں گے، پھر قرآن آ جائے گا، اللہ میں نے سوم کو روکی رکھیا، نماز تراویح اندر حافظ صاحب قاری صاحب نے قرآن سنایا، اللہ نے میرے بندے نے قرآن سنیا، اللہ راتاں نو قرآن سنتے رہے، قرآن سنتے رہے، اللہ سوم کو روکی رکھیا، اللہ میرے انہاں دے حق اندر میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے منہ دی مہک جڑی ہے اللہ پاک نو کستوری نالوں بھی زیادہ پسند ہے، کستوری نالوں زیادہ محبوب تے پیاری لگتی ہے روزے دار کے منہ دی بو۔ اور روزے دار واسطے دو خوشیاں نے جنہ کا ارادہ نیت روزہ رکھنے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں، ایک افطاری کے وقت خوشی اور دوسری جب اللہ پاک نو کل قیامت والے دن ملے گا، اللہ روزے کا اجر دے گا تے بندہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے نماز پڑھی اجر دے دیو، صدقہ کیتا اجر دے دیو، قرآن پڑھیا اجر دے دیو، جنیاں بھی نیکیاں کیتیاں اجر دے دیو۔ جب روزے کی باری آئے گی اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتے ہو ان پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں روزہ رکھے ہی میری خاطر ہے، لہذا روزے کا اجر بھی میں آ نہیں جانتا، میرا مالک جانتا ہے روزے کا اجر کتنا ہے، میرا خالق جانتا ہے اللہ کتنا روزے کا اجر عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ روزے کا اجر عطا کرے گا فرمایا روزے دار کو بھی خوش ہوئے گا، بہت خوشی ہوئے گی اپنے واسطے جب اللہ روزے کا اجر عطا کرے گا۔ اور یارو روزہ ٹالے
نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الصیام جنہ، روزہ ڈالے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے، گناہوں کو روکتا ہے، بدکاری بے حیائی فحاشی کو روکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ روزہ ڈالے جہنم کو بچاتا ہے. ڈال کس طرح مراد کی ہے؟ فرمایا جب ایک مجاہد میدان جہاد کے اندر تلوار کا وار روکن واسطے اپنے آپ کو بچان واسطے ڈال کا استعمال کرتا ہے. فرمایا ایویں روزہ بھی ڈال ہے، روزہ بندے کو گناہوں تو بچاتا ہے، جہنم کے کولوں بچاتا ہے. روزہ بھی ڈال، روزہ بھی بندے کو گناہوں تو بچاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور روزہ ایسا عمل ہے ایک برابر رہتی مثل کوئی عمل نہیں. نبی علیہ السلام نے کون صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کوئی ایسا عمل دسو جس پہ عمل کرم اللہ نفع پہنچائے، کوئی ایسا عمل دسو حکم دیو جس پہ عمل کرم اللہ جنت عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو روزہ رکھ کیونکہ فإنہ لا عدل لہ. فرمایا روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں. روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں. پتہ چلیا روزہ کل قیامت میں سفارش بھی کرے گا. اور روزہ گناہوں تو بچاوے، روزہ جناب جہنم تو بچن واسطے ڈالے، گناہوں تو بچن واسطے ڈالے. اور رمضان المبارک کا مہینہ جڑا ہے نیکیاں کا ڈیپو، نیکیاں کا جناب سیدھے اگر اس مہینے کے اندر بھی اسی اللہ دے کولو استغفار نہیں کریں گے، اللہ کولو گناہاں دی معافی نہیں مانگا گے. یار 11 مہینے اسی اللہ کی حداں پرمال کیتیاں، 11 مہینے نماز تے تارک رہ. اور یارو ایمانداری دے نال ایک گل کراں، میں رات عشاء دی نماز جدوں پڑھان واسطے کھڑا اللہ جانتا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یقین ہے اللہ دی ذات تے پورا. لیکن جدوں پیچھے احباب کو دیکھیا، مقتدیاں کو دیکھیا، جدوں صاف نو نظر ماری ٹوٹل 4 تو 5 بندے میری صف کے اندر موجود سی، میرے پیچھے مقتدی موجود سی نماز عشاء پڑھنے واسطے. اور یقین جانو پوری نماز کے اندر دل ایہوئی جناب تڑپدا رہیا، ایہوئی جناب کش مکش کے اندر لگا رہیا. پوری نماز اندر سوچ رہی یا اللہ کیا تیرے نبی دی امتی نہیں، کیا تیرے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھیا، کیا پیغمبر علیہ السلام کو مننے والے نہیں. اور اگر یار مساجد بنا کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے پھر بھی مسجد اندر نہیں آنا تے ظالموں مسجد بناؤں دی کی ضرورت ہے، مساجد تعمیر کرنے دی کی ضرورت. مندر بناؤ جا کے رام رام کرو، ہندوؤں سکھاں کی طرح تسی بھی جا کے جناب انہاں نے جناب پوجا کرو. پیغمبر کا کلمہ پڑھنا کی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے امتی سلانے اپنے آپ کو کہنے پیغمبر کے امتی ہے، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے اور پھر دعویٰ بڑھا بڑھا کہ اہل الحدیث ہوتا. کیسے حدیث والے جو تسی کیسے اہل الحدیث ہو؟ پیغمبر علیہ السلام دی ایک حدیث سے بھی عمل نہیں کرتا. اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا کافر کفار سے بڑی تانو تنسلی کرنے بڑا جناب انہوں نے نشانہ بنانے. کفار نے انج کر دیا اسلام کے دشمن فلاں خود اسی اسلام کے ڈاکو کے لٹیرے بن گئے، خود اسلام کے دشمن بن گیا، خود اللہ کے رسول کی احادیث کو پیغام کرنے والے بن گئے. کیا میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھول گیا؟ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، اس واسطے دوبارہ لمحہ فکریہ اشارہ دوبارہ کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور نظر مارو اپنے پچھلے رمضان کے اندر کئی دوستوں احباب رشتہ دار موجود سی جڑے اج رمضان تو پہلے ٹر گیا تے شاید اے رمضان میری تیری زندگی کا آخری رمضان ہوئے. اگر اے رمضان بھی اسی طرح نکل گیا شاید بے نماز موت آ گئی، شاید گنہگار موت آ گئی کہ کل قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑ جاؤں. نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ گئی اور محدثین دے اقوال مفتیاں دے فتوے سب پڑھ گئے. باقی معاملہ جی بڑے فتوے ایک لانے ہیں، چاہے ابن باز رحمہ اللہ کا فتوہ ہے، اللہ جسے مرتے مجاہد لے دیا اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. امام صاحب فرماتے ہیں جناب بے نماز ہے اوندا اسلام نال دور تک بھی تعلق ہوئی، اسلام دے نال تعلق ہوئی.
اور ہوئے جدی پشتی بے نماز، ہوئے پکا بے نماز، ہوئے سال پورا بے نماز، کہ کبھی دین کا ٹھیکیدار، کبھی جناب اسلام کا بڑا بڑا محقق، اپنے آپ کو بڑا شیخ الحدیث کے مفتی سمجھے۔ اسلام کا مذاق نہیں کہ ہوڑ کی، اسلام کا بیڑا گرک کیتا ہے نہ دین کے ٹھیکیدار، اسلام کا ہولیاں بگاڑ کے رکھے ہیں اہل حدیث دعویٰ کرنے والے، اہل الحدیث کا دعویٰ کیتا ہے۔ اگر یہ کلا نام لکھوان دے نال جنت ملتی کہ پیغمبر علیہ السلام دے اپنے جہنم اندر نہ جاندے، پیغمبر علیہ السلام دے نال جے سکی پھوکی محبت کا دعویٰ کرنا جنت ملتی، میرے پیغمبر کا چاچا جنم سے نہ جاتا، پیار انہیں بھی بڑا دیتا ہے۔ ساڑھے طرح سکا پھوکا دعویٰ نہیں کیتا، حقیقی پیار کیتا ہے، حقیقی محبت کی تھی پیغمبر نے، لیکن پیغمبر کی بات نہیں منی۔ اور یہ بات یاد رکھے جے، جتنیاں بھی قوموں کے عذاب آئے، جتنیاں بھی قوماں ہلاک ہوئیاں، برباد ہوئیاں، انہاں کی بربادی کا سبب، انہاں کی ہلاکت کا سبب، اللہ کے عذاب آن کا سبب کی پیغمبر کی اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی سزا ملی انہاں کو۔ جیڑی بھی قوم کے عذاب آیا پیغمبر کی نافرمانی کرن کی وجہ نال آیا ہے۔ یہ ساڈے واسطے کیا قرآن کی آیات نہیں؟ کیا قرآن مجید نہیں پڑھیا پیا؟ کیا قرآن مجید کی یہ آیت سانو نظر نہیں آتی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے نہ لوگوں کو جڑے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی فتنے اندر مبتلا نہ کر دے یا پھر دردناک عذاب نازل کر دے۔ یارو دو ہی صورت آج موجود ہیں، فتنے بھی برپا لے، اللہ کی طرف عذاب بھی ساڈے تے نازل ہو چکے۔ اے کرونا وائرس عذاب نہیں کہ ہوگی، طرح طرح کے فتنے نہیں ساڈے اندر آج جناب موجود نے، فتنے بھی موجود، فتنے اندر بھی امت مسلمہ جناب پھنس چکی ہے اور اللہ کے عذاب بھی نازل ہو چکے۔ اجے بھی تو ٹاس تو ماس نہ ہوئے تو تیری بات قسمتی ہے، اجے بھی تو یونس علیہ السلام کی قوم طرح عذاب ویکھ کے بھی اجے بھی تو رب کو توبہ نہ کرے تو تیرا پتھر کا دے لے، کوئی انسان نہیں، تیرے جناب دل اندر پیغمبر کا پیار نہیں، محبت نہیں۔ یارو یہ دعویٰ ہے مسلمان ہوتا، یہ دعویٰ ہے کلمہ گو ہوتا، یہ دعویٰ ہے کہ اسی مسلمان ہیں، اسی مومن ہیں، میں نہیں ایسا اسلام جانتا، کوئی بھی اسلام اندر نماز نہ ہوئے، میں ایسا ایمان نہیں جانتا، کوئی بھی ایمان اور اس ایمان کے اندر نماز نہ ہوئے، میں ایسا دین نہیں جانتا، کوئی دین پیغمبر کا اس دین اندر نماز نہ ہوئے۔ یارو کوئی دین نہیں جس دین اندر نماز نہیں، کوئی اسلام نہیں جس اسلام اندر نماز نہیں، کوئی ایمان نہیں جس ایمان اندر نماز نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی مذہب نہیں جس شریعت جس مذہب کے اندر نماز نہیں۔ پتہ نہیں کیڑا کلمہ پڑھے، پتہ نہیں کتوں شریعت تو مل گئی، کتوں دین مل گیا تو ہر بندہ مفتی بن گیا، اپنی اپنی جگہ سے کتابیں لکھی دیتا ہے۔ کیا قرآن مجید کافی نہیں ساری ہدایت واسطے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کی احادیث آپ کے فرامین کافی نہیں ساری ہدایت واسطے؟ کیڑا ایسا مسئلہ قیامت کا کان والا، قیامت تک کی نہیں، قیامت تو بعد دا میدان محشر پر صلات دا جنت اور جہنم کے فیصلے تک کوئی ایک مسئلہ دکھاؤ جڑا قرآن نے بیان نہ کیتا ہوئے، پیغمبر نے بیان نہ کیتا ہوئے۔ کیا قرآن مجید پیغمبر کی حدیث کافی نہیں ساری ہدایت واسطے؟ قرآن مجید نے چھوڑ دیتا، حدیث مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا اور بن جا پکے بے نماز، دعویٰ پھر بھی پیغمبر کے امتی ہوتا، دعویٰ پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھے آپ کے امتی ہیں۔ اور بزرگ دس رہے تھے کہ احباب نے رٹ لگائی، یار کی یہ بھی کہتے ہیں چاہے دوسرے مسئلے دی جی کہتے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے بس انہوں کی لوڑے نمازہ پڑھتی، انہوں کی لوڑے زکاتہ دین دی، انہوں کی لوڑے صدقہ خیرات پہ جناب ذکر و اذکار کرن دی، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کافی ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا دیتا اس کے خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ نہیں کیا لا الہ الا اللہ کہا دیتا زانی بھی، بدکاری بھی اور موسیقی گانے اور جناب کجریاں نے دین سننے والا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں جائے گا نہیں۔ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا، لا الہ الا اللہ دے معنی مفہوم انہیں تقاضے نو سمجھیا، پھر اس سے خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ زبانی کلامی رٹن والا نہیں،
یہ زبانی رٹا لانا لا الہ الا اللہ پڑھے جنت ملتے ہیں کہ نہیں ملے. اور فرمایا اسی طرح جن نے ایک روزہ اللہ کی رضا واسطے رکھا، ایک روزہ پورے رمضان کی بات نہیں کر رہا، ایک روزہ جنہیں اللہ کی رضا واسطے رکھا، اس کے اوپر خاتمہ ہو گیا. فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ بھی جنت سے داخل جن نے صدقہ کیتا اللہ کی رضا واسطے کیتا، استغفاری بات کا خاتمہ ہو گیا، وہ بندہ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو گیا. پتہ چلیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو ظالمہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے پاسے نہیں آنا، اور اللہ کے سامنے جب انہیں نیاز نہیں دیکھنا کہ کلمہ پڑھنا کی فائدہ، رام رام کر جاگے یہ کلمہ پڑھنا کی فائدہ. تو پیغمبر علیہ السلام کو جانے اور بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے جناب محبت کے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے غلامی رسول میں موت کی قبول ہے. سکھا سکھا آج کے رسول سے بند دینا گانا نہیں بندی جب تک حقیقی معنی اندر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے فرما برداری نہ ہو اس وقت تک نجات نہیں ہوئے گی. اور ختم نبوت کے بڑے دعوے لگتے، بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑے ختم نبوت کے جناب نعرے لگتے ہیں. یاد رکھو ختم نبوت کا معنی ہے، ختم نبوت کا معنی ہے میرے پیغمبر کی ذات بھی آخری، میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات بھی آخری. جن نے ذات کو آخری بنیا، بات کو آخری نہ بنیا، انہیں پیغمبر کی ختم نبوت کو جانیا نہیں، انہیں دین شریعت کو سمجھے نہیں. اور خدا را آخر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یہ چاہتے تھے نجات ہو جائے، اللہ عذاب ٹال دے، از محشر سے چھٹکارا مل جائے. ایک ہی راستہ واحد ساڈے کو راستہ نماز پڑھنا، ایک کوئی ساڈے کو راستہ، ایک کوئی علاج ساڈے کو نماز والا. یارو نماز نال دل سکون ملتا ہے، نماز سے نال روحانی جسمانی طور پہ شفا ملتی ہے. کہ رمضان کا مہینہ پا کے بھی نمازاں نہیں پڑھتیاں، پھر اپنی بدقسمتی سے رو، پھر اس بات پہ رو کہ وہ مالک اور خالق نے تیرے کو سجدے والی نعمت چھین. خوش نہ ہویا کر میں بے نمازی بڑا خوش ہوں، اور بے نمازی پڑھ کے خوش نہ ہویا کر، رویا کر تنہائی کے اندر کہ یار دیکھ میرے لیے ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے، اس رب العالمین نے میرے کو سجدے والی نعمت بھی کھولے. میں سجدہ بھی اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا. اور یاد جڑے مسجد جاندے تھے 5 وقت کی نماز جب کمی کوتاہی اللہ پوری فرمائے، اللہ دور فرمائے، لیکن نماز پڑھتے تھے اللہ کے سامنے جب انہیں نیاز پیٹتے تھے. بہت مبارک ہے، بار بار گانگا بہت مبارک ہے جڑا غریب ہے پر ان کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے. اللہ کی قسم ہے زمانے کے امیر ترین تے قرون جیسی دولت والے ان کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کا بیٹا 5 وقت کا نمازی. اور جڑا آپ 5 وقت کا نمازی ہے قرون دیا دولت بھی ہون اس غریب کی جوتی کا قربان کرتے ہیں جن کو اللہ نے سجدے والی نعمت عطا نوازی اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ 5 وقت مسجد سے آ کے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے. باقی انشاءاللہ رمضان کے حوالے کے نال جو ضروری باتاں انشاءاللہ آئندہ جب میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین کو دعا کرنے ہیں اللہ یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ سارے بھی قسمت فرما، اللہ ان کے روزے ان کا قیام سیام اللہ ہر ایک طرح کی نیکی عبادت اللہ ساری قسمت فرما. پھر اللہ قبول فرما کے اے رمضان ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.